أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کیا تم نے نفاق کرنے والوں کے متعلق غور نہیں کیا؟ وہ اپنے ہم جنس یہودی بھائی بندوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کا ارتکاب کیا کہتے ہیں، اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی یقیناً تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے خلاف کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر ان یہود کو نکال دیا گیا تو یہ منافق ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کے لیے نکلیں گے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت تو ان منافقوں کے دلوں میں اللہ کی ہیبت سے بھی زیادہ ہے، یہ بات اس لیے ہے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ اکٹھے ہو کر بھی تم سے نبرد آزما نہیں ہوں گے، اس صورت کے سوا کہ قلعوں سے محفوظ کی ہوئی آبادیوں میں ہوں یا فصیلوں کی آڑ میں، ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل باہم پھٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرارتوں سے نہ رکنے والے لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان کی حالت بنو قینقاع کے ان لوگوں کی حالت جیسی ہے جو ان سے پہلے قریب وقت میں گزر چکے ہیں اور شکست کھا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کرتوتوں کی سزا بھگتی اور انہیں دردناک عذاب پہنچا۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ نیز ان کی حالت شیطان کی حالت جیسی ہے، جب وہ انسان سے تو کہہ دیتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بے تعلق ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ سو ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہی آگ میں جا پڑتے ہیں، اس میں رہ پڑنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی کرو، اور چاہیے کہ ہر شخص اس پر نظر رکھے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، سو اللہ نے بھی انہیں اپنا آپ چھڑوا دیا، یہی بد عہد لوگ ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ آگ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں، جنت میں جانے والے تو بامراد ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اس پہاڑ کو اللہ کی خشیت سے دبا ہوا پھٹا ہوا دیکھتے۔ یہ اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ حاکم اعلیٰ، پوری طرح پاک، ہر عیب سے محفوظ، امن دینے والا نگران، غالب، بگڑی کو بنانے والا، اور سب عظمتوں کا مالک ہے۔ جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں، اللہ ان سے مبرہ ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جو مادہ کا خالق، روح کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو اس کے مناسب حال شکل دینے والا ہے۔ وہ تمام اچھی صفات رکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کی موجودات اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، وہی سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الممتحنہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دلوں پر متصرف نہ بناؤ کہ ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، جبکہ وہ اس صداقت کا انکار کرتے ہیں جو تمہاری طرف آئی ہے۔ انہوں نے اس رسول کو اور تمہیں تمہارے وطن سے محض اس لیے نکالا کہ تم لوگ اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے ہو تو کیا تم چھپ کر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجو گے؟ تمہارے چھپے اور ظاہر کو میں پوری طرح جانتا ہوں۔ جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ ان کفار کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ کہیں تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن ثابت ہوں اور تمہاری طرف برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دراز کریں، اور ان کی تمنا ہے کہ کاش تم کافر بن جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ قیامت کے دن نہ تو تمہارے رشتے ناتے تمہیں فائدہ دیں گے اور نہ تمہاری اولاد، وہی معبود برحق تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ تمہارے اعمال پر اچھی طرح نظر رکھے ہوئے ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اتباع کا ایک اچھا نمونہ موجود ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اس وقت تک کہ تم اللہ پر جو ایک ہے ایمان لاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان اس پورے عرصہ کے لیے عداوت اور بیزاری نمایاں ہو چکی ہے. مگر ابراہیم کا اپنے بزرگ سے یہ کہنا نمونہ نہیں کہ میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا، پر میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. ابراہیم نے یہ دعا بھی کی، ہمارے رب، ہم نے آپ ہی پر توکل کیا، آپ کی ہی طرف رجوع کیا اور آپ کی ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ہمارے رب، جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے ہمیں ان کے ستم کا نشانہ نہ بنا. ہمارے رب ہماری حفاظت فرما، آپ ہی سب پر غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. تمہارے لیے ان میں یقیناً قابل تقلید اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے جانے اور بعد میں آنے والے دن کے آنے کی امید رکھتا اور اس سے ڈرتا بھی ہے. جو شخص اللہ کی پیروی سے پہلو تہی کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہر احتیاج سے پاک ہے، بے حد تعریف کا مستحق ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قریب ہے کہ یہ کفار مسلمان ہو جائیں اور یوں اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ ان کفار میں سے تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کر دے. اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جن لوگوں نے تم سے دین کی وجہ سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں ان سے حسن سلوک کرنے اور ان سے منصفانہ برتاؤ سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اللہ تو تمہیں صرف
ان لوگوں سے دوستی سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کی وجہ سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد دی۔ جو بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح پرکھ لیا کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہی ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومنہ سمجھو تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے جائز بیویاں ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز خامند ہیں۔ اور جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں کو ادا کر دو، اور تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ با ادائیگی مہر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو۔ ان کافر عورتوں کے ناموس پر قبضہ نہ کرو۔ ہاں، جو تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ ان کفار سے طلب کر سکتے ہو، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان صادر کرتا ہے۔ اللہ کامل علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر تمہاری بیویوں کے مہر سے کچھ تم سے نکل کر کافروں کی طرف چلا گیا ہے، پھر تمہاری باری آئے اور کوئی عورت ادھر سے ادھر آ جائے تو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی آئی ہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ کو سپر بناؤ جس کے تم ماننے والے ہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب تمہارے پاس عورتیں مومن ہو کر آئیں
اور وہ تم سے اس پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ ہی اولاد کو قتل کریں گی، نہ کوئی بہتان باندھیں گی جسے انہوں نے خود گھڑا ہو، اور نہ امر معروف میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان کی بیعت لے لیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن لوگوں پر اللہ ناراض ہوا ہے انہیں اپنے دل کا متصرف نہ بناؤ، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر قبروں میں دبے پڑے لوگوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے ہیں۔